السلام علیکم. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے اندر اپنی نوعیت کا ایک منفرد یوٹیوب چینل جس پر مختلف موضوعات جیسا کہ تاریخ، فلسفہ، سیاست، اخلاقیات، عقائد اور عالمی شہرت یافتہ مصنفین جیسا کہ شہید مرتضیٰ مطہری، امام خمینی، سید علی خامنائی، آیت اللہ کاظم قزوینی کی شرح آفاق تصنیفات دستیاب ہیں. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے قافلہ بصیرت کا حصہ بنیے. آج کی کتاب شیعہ والحاکمون، جس کا اردو ترجمہ شیعہ اور جابر حکمران، زوار حسین مرحوم ولد غلام حسن مرحوم کے خاندان نے سیمی زوار کی آواز میں ریکارڈ کروائی ہے. درخواست ہے ان کے لیے رحم اللہ الکار الفاتحہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان کی روح کو اصال فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے اس ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7. کتاب کے صفحہ نمبر 95 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہیڈنگ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. ہجرت کا 3 سال اور 15 رمضان کی رات تھی جب مدینے میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اس رات قدسیوں میں جشن کا سما تھا کہ گلشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلا پھول کھلا تھا اور چمن علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہ میں پہلی بار بہار آئی تھی. آپ کی ولادت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور آپ کا نام حسن علیہ السلام رکھا. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے کسی کے یہ نام نہیں رکھے گئے تھے. ولادت کے 7ویں دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا اور اللہ کے نام پر 2 گوسفند ذبح کیے. آپ کے سر کے بال منڈوائے، آپ کے سر پر خوشبو لگائی اور آپ کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 7 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آپ سے جدا ہوں. وہ دونوں بھائی اس طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے جیسے روشنی سورج کے ساتھ ہوتی ہے. وہ فقط نماز اور نزول وحی کے وقت آپ سے جدا ہوتے تھے. جب وحی اترتی تو امام حسن علیہ السلام اسے یاد کر لیتے اور گھر جا کر اپنی والدہ ماجدہ کے سامنے دہراتے تھے. جب امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پہلے ہی وحی سے آگاہ ہو چکی ہیں. جب آپ ان سے پوچھتے کہ انہیں وحی کا علم کیسے ہوا تو وہ فرماتی کہ آپ کے فرزند حسن علیہ السلام نے مجھے بتایا. پیج 96. ایک دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طول دیا لیکن امام حسن علیہ السلام پشت مبارک پر سے نہ اترے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کر آپ کو پشت مبارک سے اتار کر بڑی آہستگی کے ساتھ فرش پر لٹا دیا. ایک اور موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت رکوع میں تھے، امام حسن علیہ السلام آئے اور آپ کی دونوں ٹانگوں کے بیچ سے نکل گئے. جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ حسن علیہ السلام کے ساتھ دوسروں سے مختلف سلوک کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن علیہ السلام میری شگوفوں بھری شاخ ہے. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو دائیں کندھے پر اور امام حسین علیہ السلام کو بائیں کندھے پر بٹھا کر چل رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو حسنین علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں بڑی اچھی سواری میسر آئی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے نور چشم ہیں، یوں کہو کہ یہ بڑے اچھے سوار ہیں. یہ دونوں میری دنیا کی پھولوں بھری شاخ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری رفتار و گفتار مجھ سے مشابہ ہے. شیعہ سنی کتابوں میں بہت سی احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں جن کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں.
پھر انورٹڈ کاما میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو کوئی ان کے خلاف بغض رکھتا ہے وہ میرے خلاف بغض رکھتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر ایک اور انورٹڈ کاما میں آئیے یہ پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں، فاطمہ، علی، حسن اور حسین علیہ السلام جنت میں جائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ انورٹڈ کاما میں پھر پڑھتے ہیں کہ حسن اور حسین علیہ السلام امام ہیں، خواہ وہ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے پیج 97 پہ، لکھا ہے مسند احمد بن حنبل میں معاویہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کی زبان یا ہونٹ چوم رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ اس زبان کو اور ان ہونٹوں کو عذاب نہیں دے گا جنہیں اللہ کے رسول نے چوما ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل کی گئی ہیں، مگر آپ کی عظمت اور عصمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو نجران کے عیسائیوں پر لعنت بھیجنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر جہاں پہ لکھا ہے کہ احادیث نقل کی گئی ہیں، حوالے میں پڑھنا ہے، لکھا ہے کہ اس سے ملتی جلتی احادیث ان کتابوں میں ملتی ہیں، یعنی کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، ذخائر العظمی از محب تبری شافعی اور الاصابہ از ابن حجر عسقلانی، تاریخ بغداد از خطیب بغدادی، عروج الذہب، العقد الفرید، نزائین یہاں پہ بہت زیادہ انک پھیلی ہوئی ہے، اب رب اندلسی وغیرہ وغیرہ۔ وہ مزید جو 2-3 نام ہیں وہ صاف واضح نہیں ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے شمائل و فضائل۔ امام حسن علیہ السلام بڑی وجاہت کے مالک تھے۔ احمد بن عبداللہ تبری شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا رنگ سرخ و سفید تھا، آپ کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں، آپ کے چہرے پر زیادہ گوشت نہ تھا، آپ کی چھاتی پر نرم بال تھے، آپ کی داڑھی گھنی تھی، آپ کے سر کے بال آپ کے کانوں کی لوؤں تک پہنچتے تھے۔ ایک اور شافعی عالم محب تبری ذخائر العقبہ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی گردن نقرئی سراہی دار اور ہڈیاں مضبوط تھیں، آپ کے شانے کشادہ، قد درمیانہ، چہرہ خوبصورت، بال گھنگریالے اور جسم سڈول تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ امام حسن علیہ السلام ہم شکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو بے جانا ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن ابو بکر رضی اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو ان کو اپنی گردن پر بٹھا لیا اور ہنس کر بولے کہ میرا باپ آپ پر قربان، آپ علی علیہ السلام سے اتنے نہیں ملتے کہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 98 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام کے اخلاق و عادات۔ امام حسن علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے بڑے عابد و زاہد تھے۔ وضو کرتے وقت آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور بدن خوف الہی سے کانپنے لگتا۔ جب آپ مسجد میں پہنچتے تو فرماتے، پروردگار، ایک گناہگار تیری چوکھٹ پر آیا ہے، تو میری جن کوتاہیوں سے واقف ہے انہیں بخش دے۔ جب کبھی آپ کے سامنے موت، قبر، قیامت یا پل صراط کا ذکر کیا جاتا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ آپ نے پا پیادہ 25 حج کیے تھے۔ آپ کی سواری کا جانور آپ کے آگے آگے چلا کرتا تھا۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور 2 مرتبہ ساری دولت خیرات کر دی۔ ایک شخص نے آپ سے مدد مانگی تو آپ نے اسے 50,000 درہم اور 500 دینار عطا کیے۔ ایک بدو نے آپ سے مدد کی درخواست کی تو آپ نے اپنے منشی سے فرمایا میرے خزانے میں جو کچھ ہے وہ اسے دے دو۔ ایک اور شخص نے مدد مانگی تو آپ نے اسے 1.5 لاکھ درہم عطا کیے۔ لوگ آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ معاویہ کا کہنا ہے کہ میں جب بھی کبھی انہیں دیکھتا تو مجھے ان کے مرتبے کا خیال آتا اور خوف محسوس ہوتا کہ کہیں وہ میری خامیاں نہ گنوانے لگیں۔ مروان بن حکم کہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام حلم کا کوہ گراں تھے۔ آپ کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ کچھ غریب سڑک کے کنارے بیٹھے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ سواری سے اترے اور فرمایا خدا مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ بعد ازاں انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور انہیں خوراک اور پوشاک عنایت فرمائی۔ پیج 99 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اگر امام حسن علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور دلاوری میں اپنے والد بزرگوار کی مانند تھے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کی پرورش دبستان قرآن اور مکتب وحی میں ہوئی تھی۔ آپ نے
7 ایئرز کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور اس کے احکام پر عمل بھی کرتے تھے۔ آپ نے اپنے نانا کے ارشادات سنے تھے جو فصاحت میں تمام عرب میں لاسانی تھے۔ آپ نے اپنے بابا کے خطبے بھی سن رکھے تھے کہ جنہوں نے قریش میں فصاحت کی بنیاد ڈالی تھی۔ پھر لکھے ہے اگلے پیراگراف میں، سوائق محرقہ میں ہے کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کو اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھے دیکھا تو بآواز بلند کہا، میرے بابا کی جگہ سے نیچے اتر آؤ۔ لکھا ہے مقاتل الطالبین میں ہے کہ جب معاویہ بیعت لینے کے بعد ممبر پر گیا اور اس نے امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی برائی کی تو امام حسین علیہ السلام اسے روکنے کے لیے اٹھے، تاہم امام حسن علیہ السلام نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا اور خود کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے معاویہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جو علی کی بدگوئی کر رہے ہو میری بات سنو، میں حسن علیہ السلام فرزند علی علیہ السلام ہوں، تم معاویہ ہو اور تمہارا باپ سخر تھا سواد خیرے، میں پسر فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں اور تمہاری ماں ہند تھی، میں نانی ختیجہ سلام اللہ علیہ میری نانی تھیں اور تمہاری نانی قتیلہ تھی، میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور تمہارا دادا حرب تھا۔ خدا کی لعنت ہو اس پر جس کا نسب گھٹیا اور شرافت ادنا ہو، جس کا شر عظیم ہو اور جس کا کفر و نفاق ماضی میں زیادہ ہو۔ جو لوگ مسجد میں موجود تھے انہوں نے آمین کہی، اور آج تک جس کسی نے یہ روایت سنی ہے اس نے آمین ہی کہی ہے اور ہم بھی آمین ہی کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی دوسرا جواب اتنا ٹھوس نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ معاویہ امام علی علیہ السلام کی توہین کرنا چاہتا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے اسے احساس دلا دیا کہ فقط ان لوگوں پر لعنت بھیجی جانی چاہیے جو لعنت کے قابل ہو، اور وہ معاویہ اور اس کا باپ تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ معاویہ کی ماں ہند تھی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور اس کی نانی قتیلہ تھی جس کے گھر پر دعوت گناہ دینے کے لیے جھنڈا لہراتا رہتا تھا۔ ہم پیج 100 پر آ گئے ہیں۔ لوگوں نے جواب کی صحت کی تصدیق کر دی اور امام حسن علیہ السلام کی نجابت و عظمت اور معاویہ کے شجر نسب کا بھی اقرار کر لیا۔ انہوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ لعنت دہرائی جو ہمارے معاشرے میں آج بھی دہرائی جاتی ہے، اور جب تک اسے کہنے والا ایک شخص بھی روئے زمین پر زندہ ہے دہرائی جاتی رہے گی۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ ہے پیمانے صلح کے اسباب۔ نمبر 1، عراق کے لوگوں کی کاہلی اور ان کے دلوں میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے لحاظ کا فقدان اس صلح کا ایک سب سے بڑا سبب تھا، کیونکہ جب معاویہ ان کے علاقوں پر حملہ کر کے مردوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو لوٹتا تھا تو وہ اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام اپنے خطبوں کے ذریعے انہیں غیرت دلاتے تھے، لیکن وہ سوائے متلون مزاجی کے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جیسا کہ ذکر کیا گیا امام علی علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ انہیں جلد شہادت نصیب ہو تاکہ ان لوگوں سے چھٹکارا ملے۔ جب عراقیوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو انہوں نے ان کے بیٹے کا بھی کوئی پاس لحاظ نہ کیا ہوگا۔ جب جنگ کی ضرورت تھی تو انہوں نے لڑنے سے جی چرایا، اور جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو امام حسن علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کاہل اور بزدل فوج کے مقابلے میں معاویہ کے سپاہی بے حد فرما بردار تھے، وہ بلا چونچرا اپنے امیر کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں کوتاہی کرتا تو معاویہ اس سے باز پرس کرتا تھا۔ نمبر 2، جن سرداران قبائل نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی تھی انہیں دولت اور منصب کا شدید لالچ تھا۔ اگر انہیں حکومت میں حصہ مل جاتا تو وہ خوش ہو جاتے، اور اگر ایسا کوئی فائدہ نہ پہنچتا تو ناراض ہو جاتے تھے۔ یہی کچھ انہوں نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کیا تھا، جن کے پیش نظر عدل و انصاف، اخوت اور مفاد عامہ کے سوا اور کوئی مقصد نہ تھا۔ پیج 101۔ جہاں تک نفاذ عدل کا تعلق ہے، سرداران قبائل خود کو عام لوگوں کا ہم پلہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، چنانچہ نجاشی، مسقلہ بن حبیرہ، قعقاع بن شور وغیرہ بک گئے اور امام کو چھوڑ کر معاویہ سے مل گئے۔ امام سے عراقیوں کی بدعہدی اور غداری کی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کے بندے تھے۔ انہوں نے امام کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ امام نے کسی کے سامنے اپنا ایمان نہیں بیچا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ معاویہ کے پاس پہنچے جو اپنا گوہر مقصود پانے کے لیے ہر جرم کر سکتا تھا۔
نمبر 3 پوائنٹ، بہت سے منافقین نے بھی امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی تھی، وہ بظاہر آپ کی حمایت کرتے تھے لیکن درپردہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ ان میں سے بعض نے معاویہ کو خط لکھے، جواباً معاویہ نے بھی انہیں خط لکھے اور پیسے بھی بھیجے۔ عمرو بن حریث، عمارہ بن ولید، حجر بن عمرو بن سعد، ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری اور طلحہ کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق آس لگائے ہوئے تھے کہ معاویہ انہیں گورنر بنا دے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ شیخ راضی آل یاسین صلح الحسن صفحہ نمبر 57 جو کہ 1953 عیسوی کی مطبوعہ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ منافقین نے معاویہ کو لکھا کہ ہم آپ کے تابعدار ہیں، آپ جلد تشریف لائیے۔ ان منافقین نے امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے حوالے کرنے یا قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاویہ نے عمرو بن حریث، اشعث بن قیس، حجار بن ابجر اور شیس بن ربی کو لکھا کہ اگر تم حسن بن علی علیہ السلام کو قتل کر دو تو میں 1,00,000 درہم، 1 ریجمنٹ کی کمان اور اپنی 1 بیٹی تمہیں دوں گا۔ جو ہی امام کو اس منصوبے کی اطلاع ملی، آپ احتیاط کے طور پر لباس کے نیچے زرہ پہننے لگے۔ باجماعت نماز پڑھتے وقت بھی آپ زرہ پہنے رہتے تھے۔ مذکورہ اشخاص میں سے ایک نے آپ پر حالت نماز میں تیر پھینکا لیکن آپ کو کوئی گزند نہ پہنچی۔ ہم آ گئے پیج 102 پر۔ معاویہ نے سیاسی رشوت کے طور پر مثبت بن شبس بن ربی، عمرو بن حریث اور حجار بن ابجر سے کہا کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیں تو وہ اپنی بیٹیاں ان سے بیعہ دے گا۔ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو امام حسین علیہ السلام کی طرح قتل کر دیے جاتے، کیونکہ جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کا خون بہایا تھا، ان میں سے بھی اکثر معاہدہ صلح سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی فوج میں تھے، مثلاً امام حسین کا قاتل شمر بن ذوالجوشن۔ اب پوائنٹ نمبر 4 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی مغیرہ بن نوفل کو کوفے میں اپنا نمائندہ مقرر کر کے معاویہ سے جنگ کرنے روانہ ہو گئے۔ نخیلہ پہنچ کر آپ فوج جمع کرنے کے لیے 10 دن وہاں رکے، تاہم بہت سے لوگ جنہوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا آپ سے دور رہے۔ نخیلہ کی چھاونی میں صرف 4,000 آدمی حاضر ہوئے، چنانچہ امام واپس کوفہ گئے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد کرنے چلیں۔ آپ نے لوگوں کو سرزنش کی اور فرمایا کہ تم اسی طرح مجھے دھوکہ دے رہے ہو جس طرح تم نے میرے والد بزرگوار کو دیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ ابن عباس کو 12,000 کا لشکر کا سالار بنا کر عراق کی سرحدوں کا دفاع اور معاویہ سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا، لیکن معاویہ نے چال بازی سے کام لیتے ہوئے اس فرنٹ لائن کمانڈر کو لکھا کہ اگر تم میری اطاعت قبول کر لو تو میں تمہیں 10,00,000 درہم دوں گا۔ اچھا، یہاں پر جہاں پہ نام لکھا ہوا تھا ان کا، یہ ہمیں حاشیے میں پڑھنا تھا جہاں پہ لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن عباس۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے حاشیے میں لکھا ہے عبید اللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی تھے اور امام علی علیہ السلام کے عہد خلافت میں عبید اللہ یمن کے امیر اور 36 ہجری سے 38 ہجری تک امام علی علیہ السلام کی طرف سے کاروان حج کے امیر تھے۔ آئیے ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا اور اب ہم دوبارہ سے جہاں پہ صفحے پہ پڑھ رہے تھے وہاں پر ہم جوائن کرتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو 12,000 کا لشکر سالار بنا کر عراق کی سرحدوں کا دفاع اور معاویہ سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا، لیکن معاویہ نے چال بازی سے کام لیتے ہوئے اس فرنٹ لائن کمانڈر کو لکھا کہ اگر تم میری اطاعت قبول کر لو تو میں تمہیں 10,00,000 درہم دوں گا۔ عبید اللہ نے یہ بات مان لی اور راتوں رات معاویہ کی اطاعت قبول کر لی۔ معاویہ نے اسے 10,00,000 درہم بھجوائے۔ معاویہ کی اس عظیم فتح کے نتیجے میں امام حسن علیہ السلام کی فوج کے سرداروں نے کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغاوت کر دی اور آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور یک کے بعد دیگرے شام پہنچ گئے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 103 پر۔ 5واں پوائنٹ ہے کہ معاویہ نے وہ خط جن میں اصحاب حسن علیہ السلام نے لکھا تھا کہ وہ امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیں گے یا معاویہ کے حوالے کر دیں گے، مغیرہ بن شیبہ، عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن حکم کے ساتھ امام کو بھجوا دیے۔ امام نے تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ وہی بات تھی کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ظاہر ہے کہ معاویہ کی یہ خواہش تھی کہ امام حسن علیہ السلام کی فوج میں بددلی پھیل جائے اور وہ منتشر ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح
کہ یہ 5 اسباب تھے کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ خوریزی سے بچنا چاہتے تھے اور مسلمانوں میں اتحاد دیکھنا چاہتے تھے، جیسا کہ اقبال نے کہا کہ اب یہاں پہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے وہ فارسی کا ہے، جس کو پڑھنے سے میں گریز کروں گی کیونکہ مجھے فارسی نہیں آتی۔ آئیے اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ آپ نے صلح اس لیے کی کہ آپ کو مخلص ساتھی میسر نہ تھے، بہت سے اشخاص جو بظاہر آپ کی فوج میں تھے در حقیقت معاویہ کے جاسوس تھے اور دھوکہ دینے کے لیے موقع کے منتظر تھے۔ یہ منافقین ان لوگوں سے کہیں زیادہ خطرناک تھے کہ جو کھلم کھلا امام کی مخالفت کرتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ حدیث کہ جس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یعنی میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور یہاں پر جو یہ حوالہ ہے وہ ہے صحیح بخاری جز نمبر 5 صفحہ نمبر 56 اور پھر لکھا ہے 130 مطبوعہ عالم الکتب بیروت میں یہ حدیث بھی اس طریقے سے مختلف طریقے سے آئی ہے۔ ابھی ہم نے حاشیہ مکمل کر لیا، صفحے کی جانب آ گئے۔ ان حدیث سازوں نے گھڑی ہے یہ حدیث کہ جنہیں معاویہ نے وضع حدیث کے لیے ابو ہریرہ اور سمرت بن جندب کی طرح خرید رکھا تھا۔ ہم آ گئے صفحہ 104 پر۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان صلح ہونے والی ہے تو اہل کوفہ نے اور معاویہ کے جاسوسوں نے امام کے خلاف بغاوت کر دی، آپ کا مال اسباب لوٹ لیا اور آپ کی ران زخمی کر دی۔ جب آپ لڑنا چاہتے تھے ان لوگوں نے آپ کا کہا نہ مانا اور جب آپ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے تو ان لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کو بھی ثالثی قبول کرنے پر مجبور کیا تھا اور جب ثالثی کا نتیجہ نقصان کی صورت میں ظاہر ہوا تو وہ ان کو الزام دینے لگے، اور جب وہ لڑنے سے باز رہے اور صبر اختیار کیا تو انہوں نے ان کے خلاف ان کے صبر کی وجہ سے جنگ کی۔ اسی طرح انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنے پر مجبور کیا اور بعد میں ایسا کرنے کی بنا پر ان پر اعتراض کیا۔ ان حالات میں اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو کیا کرتے؟ جب دشمن دین کی خلاف ورزیاں کر رہا تھا، فریب کے جال بچھا رہا تھا اور اپنی بیٹیوں کا رشتہ دے رہا تھا، فوجی امام کی بات نہیں مان رہے تھے اور معاویہ کی صفوں میں شامل ہو رہے تھے، تو آپ کے سامنے صلح کے سوا کون سا راستہ کھلا تھا؟ جو ناقدین یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کیوں کی، وہ ان مشکلات کو بھول جاتے ہیں کہ جو ہر طرف سے امام کو جکڑے ہوئے تھیں۔ وہ چیزوں کو دور سے دیکھ کر ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں اور واقعات کے اسباب اور نتائج کا علم ہی نہیں رکھتے، چونکہ اسباب زمینی حقائق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وقت اور حالات کو نظر انداز کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ اس لیے صلح حسن کے ناقدین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تمام واقعات کا مربوط مطالعہ کریں اور پھر نتیجہ اخذ کریں۔ انہیں گمان یا گمان غالب کی بنا پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آ گئے پیج 105 پر۔ دراصل جو لوگ امام حسن علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ ان لوگوں کی مانند ہیں کہ جو افراد پر تو نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن اس معاشرے کو کچھ نہیں کہتے کہ جو افراد کو متاثر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے صلح حسن علیہ السلام اور شہادت حسین علیہ السلام کے اسباب۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کو اور امام حسین علیہ السلام نے شہادت کو ترجیح کیوں دی اور ان کے اپنے اپنے اقدامات کی وضاحت کیوں کی جا سکتی ہے۔ اس سوال کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں۔ ذیل میں وہ جوابات درج کیے جاتے ہیں کہ جو تحقیق، بحث، مباحثہ اور تجربے کی بدولت ہمارے علم میں آئے ہیں۔ نمبر 1، بنی امیہ کا جذبہ انتقام۔ بنی امیہ کے دلوں میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کینہ بھرا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کینہ صلح کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کینے کا واحد مداوع کشت خون تھا۔ کینے کی یہ آگ فقط سر کاٹنے اور لاش کا مسئلہ کرنے سے ہی بجھ سکتی تھی۔ انہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا لیکن ہند کا دل اس وقت تک ٹھنڈا نہ ہوا جب تک اس نے ان کا جگر نہ چبا لیا اور ان کے ناک کان کاٹ کر اس کا ہار گلے میں نہیں پہن لیا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا لیکن ان کی تسلی اس وقت
تک نہیں ہوئی کہ جب تک انہوں نے امام کا جسد مبارک گھوڑوں سے پامال نہیں کر لیا اور آپ کا سر کاٹ کر آپ کے ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی نہیں مار لی۔ انہوں نے زید بن علی کو قتل کر دیا، لیکن اس سے ان کے انتقام کی آگ نہیں بجھی جب تک کہ انہوں نے قبر سے حضرت زید کی لاش نکال کر ان کا سر کاٹ نہیں لیا اور بدن سولی پر چڑھا نہیں دیا۔ صفحہ 106۔ کیا معاویہ امام حسن علیہ السلام کے صلح کرنے سے مطمئن ہو سکتا تھا؟ کیا امام حسن علیہ السلام کے قتل سے کم کسی اقدام سے اس کی تسلی ہو سکتی تھی؟ کیا معاویہ کا مقصد صلح کرنا اور امام حسن علیہ السلام کو مطیع بنانا تھا کہ تو معاہدہ صلح کے بعد اس نے انہیں زہر کیوں دیا؟ اگر معاویہ اقتدار چاہتا تھا تو اس نے اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھ جانے کے بعد امام علی علیہ السلام پر لعنت کیوں بھیجی، جبکہ وہ بلا شرکت غیر حکومت کر رہا تھا اور سیاہ و سفید کا مالک تھا؟ یہ سمجھنا قطعاً ایک غلطی ہے کہ معاویہ اور یزید صلح چاہتے تھے اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے صرف بیعت کے طلبگار تھے۔ ان باپ بیٹے کا اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے انتقام لینا تھا، اور یہ انتقام انہوں نے گلشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پھولوں کو مسل کر لیا۔ نمبر 2، اسلام کا تحفظ۔ معاویہ امام حسن علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ امام کے قتل کا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے مخالفین کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک منصوبے کے تحت امام کے کچھ ساتھیوں کو خریدا اور ان سے کہا کہ وہ امام کو جنگ لڑنے پر آمادہ کریں اور جب وہ میدان میں آئیں تو انہیں قتل کر دیں۔ چونکہ امام علیہ السلام ان معاملات سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے معاویہ کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور صلح کر لی۔ اگر آپ جنگ کرتے تو آپ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے جانثار ساتھی آپ کی اپنی ہی فوج کے ہاتھوں مارے جاتے۔ یوں معاویہ کا مقصد حاصل ہو جاتا اور سرکاری اسلام بچ جاتا اور حقیقی اسلام مٹ جاتا۔ پوائنٹ نمبر 3، مخالفین کی چالوں کا سدباب۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 107 پہ آ جائیں گے۔ اگر امام حسن علیہ السلام اپنی فوج میں موجود غداروں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے تو معاویہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا اور یزید کا کردار بھی اتنا گھناؤنا نظر نہ آتا۔ اگر امام حسن علیہ السلام اپنی فوج کے ہاتھوں مارے جاتے تو معاویہ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا، جیسا کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ کے معاملے میں کیا تھا، اور ان کے قاتل کو مروا ڈالتا۔ چونکہ وہ یہ اقدام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا انتقام لینے کے لیے کرتا، اس لیے خاصی قوت حاصل ہو جاتی۔ یہ ایسے ہی ہوتا جیسے اس نے لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل پر آمادہ کیا اور پھر ان کے قصاص کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 4، نتیجہ وہی ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے کہ نتیجہ وہی ہے۔ لکھا ہے اگرچہ معاویہ نے امام علیہ السلام سے صلح کر لی تھی، لیکن اس کا مقصد صلح کرنا یا بیعت لینا نہیں تھا۔ جس طرح اس کی ماں نے حضرت حمزہ کے جگر کو اپنا ہدف بنایا تھا، اسی طرح معاویہ کا ہدف بھی امام حسن علیہ السلام کا جگر تھا۔ معاویہ کا مقصد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانا تھا تاکہ وہ اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لے کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اگر امام کا جگر معاویہ کا ہدف نہ ہوتا تو وہ صلح کرنے کے بعد آپ کو دھوکہ کیوں دیتا؟ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا سبب وہی زہر تھا کہ جو معاویہ نے انہیں دلوایا تھا۔ تاریخ نے اگر ایک طرف معاویہ کے مکروہ عزائم کے بارے میں لکھا ہے تو دوسری جانب امام کی عظمت، اسلام سے محبت اور امت پر ان کے احسان کا بھی ذکر کیا ہے۔ البتہ امام حسن علیہ السلام کی صلح ان کے لیے، ان کے والد بزرگوار اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت تھی، جبکہ معاویہ کے لیے ابدی لعنت تھی۔ جس طرح معاویہ نے قتل حسن علیہ السلام کا عزم کر رکھا تھا، اسی طرح یزید نے بھی قتل حسین علیہ السلام کا تہیہ کر رکھا تھا۔ خواہ حسین علیہ السلام بیعت کرتے یا صلح کرتے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے تو ان کی لاش پامال کی گئی اور اسباب لوٹ لیا گیا، بیمار کو طوق و زنجیر میں جکڑا گیا، شہیدوں کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے گئے اور لاشیں صحرا کی کھلی دھوپ میں چھوڑ دی گئیں۔ ستم دیدہ خواتین کو ان کے پیاروں کی لاشوں کے پاس سے گزارا گیا اور کوچہ و بازار میں پھرایا گیا۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ 108 پر۔ امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کے ساتھ بے ادبی کی
کی گئی۔ یزید کی ان حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ محض حکومت کا اور سوال صلح یا بیعت کا نہیں تھا، بلکہ معاملے کی نوعیت زیادہ گہری تھی۔ اصل بات انتقام سے بھرے ان دلوں کی تسکین تھی جنہیں خدا بند رسول کے دین کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے اسی طرح ابدی لعنت سمیٹی جس طرح معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کر کے سمیٹی تھی۔ یہی نتیجہ اہل بیت علیہ السلام کا منتہائی مقصود تھا کہ ان بریکٹ میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کا طرز زندگی ہو یا حسن و حسین علیہ السلام کا انداز شہادت، بریکٹ کلوز، سب کا مقصد منافقوں کو رسوا کرنا تھا جو اسلام کا نام لے کر اسلام کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اب اگر یہ مقصد صلح سے پورا ہوا تو انہوں نے صلح کی، اور اگر شہادت سے پورا ہوا تو انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا، اور جب بھی ان کا قتل ہو جانا باطل کی رسوائی اور حق کی سرفرازی کا باعث ہوا، انہوں نے قتل ہونے سے کبھی خوف نہیں کھایا۔ اب یہاں پر پوائنٹ نمبر 5 ہے، ہیڈنگ ہے عمل کے مختلف انداز۔ جب ہم مختلف واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے مرتبے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ دونوں نے فی سبیل اللہ جہاد کیا اور شہادت پائی، اور یوں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی سچائی ثابت کر دی۔ اگر کوئی فرق تھا تو صرف ان کے عمل کے انداز میں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو تلوار سے اور امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ شاید امام حسن علیہ السلام کا طرز عمل معاویہ کو مجرم قرار دینے کا زیادہ واضح سبب ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے اس کے ساتھ صلح کی تھی جس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ امام کی زندگی محفوظ رہے گی، لیکن اس کے باوجود انہیں زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ پیج نمبر 109۔ بس یہ سوال بے معنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں لڑے اور امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ در حقیقت دونوں راہ خدا میں شہید ہوئے اور دونوں نے خدا اور رسول کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ مناسب ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بحث اس واقعے پر ختم کی جائے کہ جو ابن عبد ربا اندلسی نے العقد الفرید میں بیان کیا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ معاویہ نے اپنے ہم نشینوں سے پوچھا کہ ماں باپ، نانا نانی، چچا پھوپھی، ماموں اور خالہ کے لحاظ سے کون سب سے زیادہ عالی رتبہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اس کے باپ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام اور اس کی ماں بنت رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اس کے نانا رسول اللہ اور نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اس کے چچا جعفر اور پھوپھی حالہ بنت ابی طالب ہیں، اس کی ماموں پور رسول قاسم اور اس کی خالہ بنت رسول زینب ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ شرف اور یہ نسب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا جرم تھا۔ معاویہ اور یزید نے اسی جرم کی وجہ سے انہیں قتل کیا۔ اور یوں ہم نے صفحہ نمبر 109 کے اوپر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کے تمام واقعات پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم اس کے بعد آگے چلیں گے جو کہ ہم نے اگلی ریڈنگ میں پڑھنا ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے معاویہ اور شیعہ۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔